بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، میں ہوں احتشام الرحمان اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام سجاد میر کے ساتھ۔ ناظرین، فلسطینیوں کی مشکلات ختم نہیں ہو رہی ہیں، آج بھی اسرائیل کی جانب سے دہشت گردی کی گئی ہے اور مسلسل گولہ باری کی جاتی رہی۔ دوسری جانب یہ بھی اطلاعات ہیں کہ لبنان کے کچھ علاقوں میں بھی آج اسرائیل کی جانب سے بربریت کا مظاہرہ کیا گیا ہے، وہاں پر بھی بمبارڈمنٹ کی گئی ہے اور اب تک کی جو اطلاعات آئی ہیں وہ 236 کے قریب شہادتیں ہو چکی ہیں، جن میں زیادہ تر تعداد معصوم بچوں کی ہے، جو 50 سے زائد تعداد مختلف میڈیا کی جانب سے رپورٹ کی جا رہی ہے۔ آج کچھ اہم ڈیولپمنٹ بھی ہوئی ہیں، جیسا کہ جو بائیڈن کی ٹیلیفونک گفتگو ہوئی ہے اسرائیل کے وزیر اعظم نیتن یاہو سے، اور امریکہ کی جانب سے کھل کر اسرائیل کی حمایت کا اعلان کیا گیا ہے اور اسے اسلحے کے حوالے سے بالکل اعلان کر دیا گیا کہ ہم اسے اسلحہ دیں گے۔ ان میں وہ گائیڈڈ میزائل بھی شامل ہے جن کی مالیت بتائی جا رہی ہے کہ یہ ڈیل تھی 75 کروڑ ڈالر سے زائد کی۔ اور ترکی کے صدر رجب طیب اردگان کی جانب سے اس ٹیلیفونک کال اور اس ڈیل کے حوالے سے یہ کہا گیا ہے کہ جو بائیڈن یعنی امریکہ کے صدر نے یہ بات کر کے ثابت کر دیا ہے کہ وہ بھی فلسطینیوں کے قتل عام میں شامل ہیں اور ان کے خون بھی ان کے ہاتھ بھی فلسطینیوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں۔ دوسری جانب پاکستان کا مشن جاری ہے اور شاہ احمد قریشی صاحب سفارتی کوششیں تیز کیے ہوئے ہیں، وہ ترکی پہنچے ہیں اور 20 تاریخ کو اقوام متحدہ کی جنرل اسمبلی کا بھی اجلاس ہونے جا رہا ہے۔ ان تمام موضوعات پر بات کریں گے محترم سجاد میر صاحب کے ساتھ۔ سجاد میر صاحب السلام علیکم۔ السلام علیکم جی وعلیکم السلام۔ یہ جو فلسطین میں ہو رہا ہے یہ بہت ہی ایک طرح کا افسوسناک تو ہے ہی۔ اب اگر انہوں نے لبنان پر بھی بمباری کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ وہ حماس کے ساتھ حزب اللہ کو بھی انوالو کرنا چاہتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ افغانستان کے اس علاقے میں فلسطین میں جتنی بھی تنظیمیں ہیں اور جن کے بارے میں ان کا خیال ہے کہ وہ تشدد پسند ہیں ان سب تنظیموں کو ہٹ کیا جائے۔ اب تو وہ براہ راست اسلام کا، مسلمانوں کے شاعر کا مذاق اڑاتے ہیں، نمازیوں کو تنگ کرتے ہیں، اذان دینے سے روکتے ہیں۔ یہ ساری وہ صورتحال ہے جو یہ بتاتی ہے کہ ان کی جنگ کس کے ساتھ ہے اور کیسی ہے۔ اور جو قوم اس وجہ سے دنیا میں رحم دلی کی ایک طرح کی محتاج بنی اور لوگوں کی ہمدردیاں جیتی، جس کو وہ ہولوکاسٹ کہتے ہیں کہ ان کا قتل عام کیا گیا، اب وہ قتل عام کر رہی ہے۔ اب جو ہولوکاسٹ ہو رہا ہے اور فلسطینیوں کا جو قتل عام ہو رہا ہے، اس کی ذمہ داری کس پر عائد ہوگی؟ اس کا جواب دہ کون ہوگا؟ ہم صرف باتیں کر رہے ہیں جو بائیڈن کے بارے میں بڑے ایک مثبت انداز لوگوں کا تھا، اور جب یہ لگا تھا کہ وہ ایران کے ساتھ بھی معاہدہ ایک طرح سے ریوائیو کرنا چاہتا ہے، اور یہ کہ سعودی عرب کے ساتھ بھی جو ان کی انتہا پسند کی پالیسیاں تھیں حوثیوں کے خلاف، یمن کے لوگوں کے خلاف، اس پہ ایک طرح کی کرنل لگانا چاہتا ہے۔ اب پتہ چلا کہ اسرائیل کے مسئلے پر، یہودیوں کے مسئلے پر وہ بھی اتنا ہی بے بس ہے جتنا کہ ٹرمپ تھا۔ سجاد صاحب، جو بائیڈن کا بیان ہے کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے، آج یہ ان کی جانب سے سٹیٹمنٹ دی گئی ہے۔ یہ آج سے پہلے دن کی سٹیٹمنٹ ہے نا، پہلے دن ہی انہوں نے کہا کہ اسرائیل کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ اب تو وہ آگے بڑھ گئے ہیں، اب تو وہ اسلحہ بیچ رہے ہیں، ہتھیار دے رہے ہیں اور جانے کیا کیا کر رہے ہیں۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حماس کے لوگ اور وہاں کے لوگ جو ہے، فلسطینی جو ہے، وہ اسرائیل کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور اسے اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ جس طرح میڈیا کی عمارت کو انہوں نے زمین بوس کیا ہے اور اس کے جو نقشہ دنیا نے دیکھا ہے، کیا کوئی قانون، کیا کوئی عالمی عدالت، کیا کوئی ادارہ اس کا دفاع کر سکتا ہے؟ اس کے بارے میں کہہ سکتا ہے کہ یہ جو کچھ ہوا ہے اس کو گویا انسانی ضمیر کی ایک تائید حاصل ہے؟ انہوں نے تو ہر طرح کی جو اصول تھے، جو ساری باتیں تھیں، ان کو تباہ کر کے رکھ دیا ہے۔ ہم جا رہے ہیں، اب ترکی جا رہے ہیں، ترکی سے سوڈان کی وزیر خارجہ آئیں گی، پھر شاید انڈونیشیا سے بھی کوئی آئے گا، پھر ہم 4-5 لوگ جو روانہ ہو جائیں گے۔ OIC اپنی طرف سے کچھ کرے گی اگر کرنا چاہے گی، ہم وہ بھی شاید اتنا اوپنلی نہیں کرنا چاہتے اسرائیل کے خلاف، یا کرنا چاہتے ہیں تو بہت بچ بچ کے کرنا چاہتے ہیں۔ مسلمان ملکوں کی ایک ہی فوج تھی وہاں مصر کی، اس کا جو حال ہو گیا وہ دیکھا آپ نے۔ دوسرا فائٹر ملک شام تھا، گولان کی پہاڑیوں پہ بھی اب اس کا قبضہ نہیں رہا، اور اس کو تو داعش نے لڑا کے مار دیا ہے، اور بشار الاسد کو وہیں کا وہیں ہے، لیکن شام کے لوگ جو ہیں اور عراق کے لوگ جو ہیں وہ ایک طرح کے ان کو مریا میٹ کر دیا گیا ہے۔ صحیح سجاد صاحب، یہ بھی لوگ سوال اٹھا رہے ہیں کہ جو اسلامی ممالک کی فوج بنی تھی، جو اتحاد بنا تھا، وہ کیوں سرگرم نہیں ہو رہا؟ وہ اس کام کے لیے تھا ہی نہیں۔ پہلے تو اگر کسی کو یہ خیال تھا کہ وہ فوج اس لیے بنائی گئی ہے کہ وہ اسرائیل کا مقابلہ کرے گی،
جب فلسطینیوں کو دفاع کرے گی تو وہ غلط فہمی میں تھے. سب سے پہلے جو مطالبہ کیا گیا وہ یہی تھا کہ یمن کے خلاف لڑنا چاہتے ہیں. پاکستان نے کہا بھائی خدا کا خوف کرو, ہم یمن کے خلاف لڑنے کے لیے نہیں آئے ہوئے یہاں, ہم تو آپ کے دفاع کے لیے آئے ہیں, ہم تو حرمین شریفین کے تقدس کے لیے آئے ہیں. ہمارے تعلقات خراب ہوئے اور اس کے بعد جب یہ یمن کا مسئلہ پیدا ہوا تو ہماری اسمبلی نے جو قرارداد پاس کی اس کا بھگتان ہم آج تک بھگتتے آ رہے ہیں. رائٹ, اب حالات بدل رہے تھے. سجاد صاحب قطع کلامی ہو رہی ہے, لیکن افتخار احمد صاحب سینئر تجزیہ کار انہوں نے ہمیں جوائن کیا ہے. افتخار احمد صاحب ہمارے دوست جی, وہ اس معاملے میں بہت اچھا تجزیہ کر سکتے ہیں. ان کی رائے میں بہت ضرور سننا چاہوں گا اور اس سے فائدہ بھی اٹھانا چاہوں گا. السلام علیکم افتخار صاحب. السلام سر, آپ کیسے ہیں؟ میں ٹھیک ہوں, اللہ کا شکر ہے. افتخار صاحب کیا فلسطین کے مسئلے میں کوئی سوال آپ سے نہیں کرنا چاہتا, آپ کیا کہیں گے؟ آپ سے میں کیا سوال کروں؟ اصل میں بات یہ سر کہ ہم مسلمانوں نے جس بے دردی سے اپنے اصولوں کو بیچا ہے نا, یہ افسوسناک ہے. ہم کچھ نہیں کر سکتے تھے تو کم از کم یہ مسلمان ممالک ایک تاریخ پر, ایک دن پر احتجاج تو کر سکتے تھے, جلوس تو نکال سکتے تھے. اپنی اپنی جو حکومتیں تھیں ان کی گارنٹی پر, ان کی ایشورنس پہ, ان کی مدد سے. ہم تو یہ بھی نہیں کر سکتے. بات یہ کہ انہوں نے کیا کیا, پہلے ایک دھوکہ ہوا 1948 میں, اس دھوکے کو دنیا نے تسلیم کیا. بعد میں دنیا نے ٹو اسٹیٹ تھیوری کو تسلیم بھی کیا, دستخط بھی کیے, قراردادیں بھی پاس کی. لیکن آج عملی طور پہ امریکہ نے جو کر رہا ہے اور امریکہ جو کہہ رہا ہے تو آپ کو سامنے. ابھی ہمارا جا رہا تھا وزیر خارجہ, فلسطین کے وزیر خارجہ کو بھی لے کے امریکہ, اس وزیر خارجہ کو انہوں نے وہ ویزا ہی نہیں دیا. تو کیا ہے, ختم کرنا چاہ رہے ہیں. وہ مکمل طور پہ جو اسرائیلی یہودی ہیں ان کو ایک ایک انچ زمین دینا چاہ رہے ہیں. اب جو وہاں کے رہنے والے تھے ان کو نکالا جا رہا ہے. یہ جو پچھلے دنوں سے واقعہ چل رہا ہے یہ تو 2 محلوں 3 محلوں کے اندر جو رقبہ ہے اس پہ قبضے کی کھیل ہے. تو جتنی بربری ہے, تو جتنا میں حیران ہوں کہ جو ممالک کہتے ہیں ہم جانوروں کے حقوق کے بھی تحفظ کرنے والے ہیں, ان کو انسانوں کی بے بسی اور انسانوں کی لاشوں اور انسانوں کی ماتم سے کچھ شرم حیا نہیں آئی. اور ہم مسلمانوں کا بھی یہ حال ہے. معاف کیجیے, ہم سارے ہی اس جرم میں شریک ہیں. بنگلہ دیش ہو, پاکستان ہو, انڈونیشیا ہو, ملائیشیا ہو, کچھ بھی ہو, سب ہم ذمہ دار ہیں. میں کہہ رہا ہوں ہمارے میں اتنی بھی سخت نہیں ہے کہ ہم اپنے عوام کو ہی کہہ سکیں یار تم پروٹیسٹ کرنے کے لیے سڑکوں پہ آ جاؤ. دیکھو دنیا میں اس کے خلاف پروٹیسٹ ہوا ہی نہیں ہوا, امریکہ میں ہوا ہی نہیں ہوا, برطانیہ میں ہوا ہی نہیں ہوا. تو ہم کیا ہیں؟ یہ تو ہمارے پہ بہت بڑا سوال ہے. اچھا یہ بھی کہا گیا, کسی نے کہا کہ جی ہمارا تو جو قابلہ ول ہے, قبلہ ول ہے, وہ تو نہیں ہے, وہ تو ہمارا مکہ مدینہ ہے. حد ہو گئی ہے بھائی. اس حد تک آپ امریکن انفلوئنس میں چلے گئے ہو کہ آپ سچ اور حق کی بات نہیں کہہ سکتے. آپ کی پارلیمنٹ کے اندر جس قسم کی قرارداد آئی ہے اس میں کیا دقت ہے؟ اور یہ جو سوال نے کہا کسی دوست کا آپ ہی سے کہ جس آدمی کو ہم نے سربراہ بنا کے بھیجا تھا راحیل شریف صاحب کو, ایک اسلامی فوج کا, تو وہ کیا کر رہے ہیں؟ جی ہاں, کیا کر رہے ہیں, وہ کیا کیا انہوں نے؟ بہت افسوسناک ہے. دیکھیے آپ کو یاد ہے اپنا مترا, آج سے 50 سال پہلے یا 40 سال پہلے جب فلسطین میں ظلم ہوتا تھا تو پاکستان کی سڑکوں پہ نوجوان طالب علم جلوس نکالتے تھے, جلسے کرتے تھے, قراردادیں پاس کرتے تھے اور ان کے خلاف بولتے تھے نا. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے. آج کیا ہوا؟ واقعہ ہوا تھا تو پورا پاکستان سڑکوں پہ تھا. نہیں, آج کیا ہوا؟ میں یہ تو سوچ رہا ہوں کیا ہے. آج کال کی ایک جلسے جلوس کی لبرٹی میں, کیا ہوا؟ لوگ ہی نہیں تھے. یہ ساری صورتحال میں ہمیں کیا کرنا ہے؟ ہمیں تو یہ کرنا چاہیے تھا جو ٹو اسٹیٹ کا جو کانسیپٹ ہے کم از کم اپنے عوام کو تو بتائیں. ہماری نیکسٹ نوجوان جنریشن کو پتہ ہی نہیں ہے کہ 2 ریاستوں کا جو تصور دنیا میں تسلیم کیا گیا وہ ہے کیا. ہمارے نوجوانوں کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ اسرائیل کا رولا کیا ہے, یہاں پہ ہم مسلمانوں کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. ان کو محلوں میں تقسیم کر دیا, پھر ان کے محلوں کے گرد چاردیواریاں بنا دی گئی, فصیلیں بنا دی گئی. ہمارے نوجوان نسل کو سرے سے پتہ ہی نہیں ہے. ہم اتنا تو کر سکتے ہیں کہ یہ کم از کم شمع اپنے نوجوان نسل کو دے جائیں, یہ بھی نہیں ہم کر سکتے. غزہ کی پٹی پر باہر نکلنے کا ایک ہی راستہ ہے جو مصر سے ہو کے جاتا ہے اور اس پر بھی قدغن ہے. مصر کو بھی مصر کو شرم آنی چاہیے, نہیں آنی چاہیے.
अब मिस्र एक मुसलमान मुल्क है ना, हम ये तो नहीं कह सकते कि वो यहूदी मुल्क है, नहीं, लेकिन क्योंकि अमेरिका का इन्फ्लुएंस इन ममालिक में इतना ज्यादा हो गया है, और खास तौर पे जब इराक पे उसने हमला किया, अमेरिका ने करवाया, और जैली कागजात दिखा के, जैली मिसाइल दिखा के अपना, मैं तो हैरान हूं कि दुनिया को एहसास नहीं हुआ कि वो जैली चीज देखते रहे, और उन्होंने हमला करने का जवाब पैदा कर दिया, और वो मुल्क तबाह बर्बाद कर दिया, उसकी रियासत तबाह कर दी, उसकी डेमोक्रेसी अच्छी थी बुरी थी उसको फना करके रख दिया। तो हम तो कुछ नहीं रहे, ये नहीं इजराइल का कोई इशू है, इजराइल का इशू कोई भी नहीं था, यही है कि आप दुनिया में मुसलमान अपने मौकफ को डट के नहीं पेश कर सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं थी। मतलब अभी तेल का हथियार आपके पास है, ये नहीं है, कर सकते हैं आप, लेकिन फिर आपको पता है कि जो जिनके पास तेल है उनका ये सब्जेक्ट ही नहीं है। अब ये एक तासुर था कि जो बाइडेन के आने के बाद मिडल ईस्ट की पॉलिसी बदलेगी, ईरान के साथ भी ताल्लुकात बेहतर होंगे, वो कोई टू स्टेट थियरी पे भी, वो तो उल्टी बात कर रहा है इस वक्त, बहुत उल्टी बात। सर जो बाइडेन ने तो इतनी खौफनाक पॉलिसी इख्तियार की, मैं हैरान, देखें आपको शायद याद हो, पिछले दिनों में देख रहा था एक वीडियो चल रही थी, जब वो हिलरी क्लिंटन गई थी वहां पे, तो जो रवैया था नेतन्याहू का वो आपने देख लिया, उसने कहा कि अगर तुम मुजालम की बात करती है तो फिर अगर तुम्हें वापस जाना तो एयरपोर्ट से वापस चली जाओ। तो उनका रवैया ये है, और मैं समझ रहा हूँ उन्होंने ठीक रवैया हमारे बारे में इस्तेमाल किया है। हम ही मसलतों का शिकार हैं, हम ही मजबूरियों की जिंदगियां गुजार रहे हैं, और कब मैंने ये मुसलमान उम्मा का जो तस्वर है ये किस काम का है मुझे बताएं। खासतौर पर मेरा सवाल आपसे है मीर साहब, जी जी, कि क्या तस्वर था मुस्लिम उम्मा का, क्या किरदार इनको अदा कर, कश्मीर में देख लें, फलस्तीन में देख लें, ये जो जुल्म हुआ, नहीं जो जुल्म हुआ बर्मा में मुसलमानों के साथ, ईस्ट तैमूर को जिस तरह अलग किया गया, वो तो सबके सामने है। बिल्कुल, सूडान के 2 हिस्से कर दिए गए, हाँ, तो ये सब कुछ हमारी गलतियों का, हम अपनी गलतियों का ये खमियाजा भुगत रहे हैं, सीधी सी बात है। हमारे में बादशाह का जो तस्वर है, हमारे में जमहूरियत का तस्वर कोई नहीं था। 4 जमहूरी जो हुकूमतें हैं वो बेबस हुकूमतें हैं, उनके हुक्मरान असल में अंदर ही कोई और हैं, और जो अंदर हुक्मरान हैं वो अपने आका अमेरिका की खुशामद के बगैर रह नहीं सकते। बिल्कुल दुरुस्त फरमाया आपने जी, हम नौहा कहाँ हो सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका इफ्तिखार अहमद साहब, आपने बहुत रहनुमाई नहीं की बल्कि आंखें खोलने के लिए बातें काफी हैं। हम सब यही महसूस करते हैं, इसी तरह सोचते हैं। बिल्कुल सही। सज्जाद मीर साहब, एक और सवाल जो है ये है कि अरब दुनिया क्यों खामोश है, सऊदी अरब क्यों खामोश है, कुछ इस पर भी तबसरा फरमाइए। देखिए वो तो अब तजारत कर रहे हैं इसराइल के साथ, यूएई से परवाजें जा रही हैं, और यूएई इस वक्त जो इस खित्ते में जो है अमेरिका का खास एक तरह का मोहरा है, और सऊदी अरब जो बड़ा एक तरह की तेज स्टैंड ले रहा था उसने अपना स्टैंड बदल दिया है। पहले तो उन्होंने कहा कि हम शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से बात ही नहीं करेंगे, हम बात करेंगे तो शाह सलमान से करेंगे, जो बाइडेन डायरेक्ट बात उनसे करेगा। उसको तस्लीम करने से इनकार किया, उसकी पॉलिसियों को तशद्दुद अमीर की तरह कहना शुरू कर दिया। फिर उनको कहा कि आप यमन के हौसियों पर भी ये ना करें। अब ईरान के साथ ताल्लुकात ठीक करने के अलावा ये मशवरा भी दिया जा रहा है कि ईरान और सऊदी अरब अपने ताल्लुकात ठीक करें। तो लगता था कि शायद ये अमन पैदा करना चाहते हैं, लेकिन ये सब इसलिए करना चाहते हैं ताकि वो इसराइल को सांस लेने का मौका दें, सांस लेने का मौका न दें बल्कि जीने के लिए ऑक्सीजन फराहम करें। और ऐसी सूरत में यकीनी तौर पर जो सूरत हाल है वो बड़ी तशवीशनाक है। कोई स्टेटमेंट भी नहीं आ रही ना, ऐसा लग रहा है कि सिर्फ जो अजम है वो बोल रहा है, वो एहतजाज कर रहा है, लेकिन अरब जो है वो बिल्कुल सो रहा है। जी हाँ, वो तो देखें, वो तो अभी नई नई तजारत शुरू की है उन्होंने, पहले भी करते आए हैं, उनके ताल्लुकात अंदर से एक हैं। अगर इस खित्ते में इन तमाम ममालिक का भाई बाप जो है वो अमेरिका है, तो अमेरिका से आप क्या तवक्को कर सकते हैं? आपको ख्याल था कि जो बाइडेन आएगा तो शायद पता नहीं क्या इनकलाब आ जाएगा, ट्रंप ने क़यामत ढाई हुई थी, लेकिन जो बाइडेन को भी मालूम है कि उसके खिलाफ सबसे बड़ा प्रोपेगेंडा जियो लॉबी करनी थी। उसे जियो लॉबी को खुश करना है, और जियो लॉबी को खुश करने का इससे अच्छा मौका क्या हो सकता है कि इसराइल जंग में मुब्तला हो और उसको सपोर्ट की जाए, उसे असला फरोख्त किया जाए, असला दिया जाए, असला देने के साथ ये कहा जाए कि उसे अपने दफा का हक हासिल है। 735 मिलियन डॉलर्स मालियत के गाइडेड मिसाइल जो हैं वो फराम किए जा रहे हैं। और आज एक और खबर भी है मिर साहब कि इटली से कुछ असलहा आना था
اسرائیل کے لیے. وہاں کے جو ورکرز ہیں جنہوں نے لوڈ کرنا تھا انہوں نے احتجاج کیا اور ان کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ہم یہ اسلحہ لوڈ نہیں کریں گے شپس کے اوپر کیونکہ اس میں ہم بھی شامل ہو جائیں گے اس قتل و غارت گری میں. دیکھیں یہ عالمی ضمیر آہستہ آہستہ جاگ رہا ہے. جس طرح انہوں نے ہولوکاسٹ پر استعمال کیا تھا, مجھے لگتا ہے کہ میرا خدا شاید کہ یہ صورتحال پیدا کر دے کہ عالم اسلام پر جو ظلم ہو رہا ہے, جو زیادتی ہو رہی ہے, ایک دن اس پر مغرب کا ضمیر بھی جاگے گا اور مغرب کا ضمیر بھی یہ کہے گا کہ ہم ظلم کر رہے ہیں. ہم جانوروں کے ساتھ تو ان کے حقوق کی بات کرتے ہیں اور انسانوں کو اس طرح مارتے ہیں. جی سجاد صاحب, قطع کلامی ہو رہی ہے. اس وقت ہمیں جوائن کیا ہے غلام اکبر صاحب نے, دفاعی تجزیہ کار بھی ہیں, بڑی گہری نظر رکھتے ہیں. غلام اکبر صاحب ان معاملات پر بہت گہری نظر رکھتے ہیں. کم لوگ ہیں جو اس طرح سوچتے ہیں جس طرح وہ سوچتے ہیں. خوشی ہوئی کہ مجھے آج وہ ہمارے ساتھ ہیں, ان سے پوچھتے ہیں. السلام علیکم غلام اکبر صاحب. وعلیکم السلام. کیا فلسطین کے مسئلے پر میں آپ سے کیا سوال کروں؟ میں سوال کوئی کرتا ہی نہیں ہوں. آپ کیا اس پہ کیا کہیں گے؟ اس پر جو ہم کر رہے ہیں, جو ہم کر سکتے ہیں, جو ہمیں کرنا چاہیے اور جو ہماری ان کے ساتھ ہو رہا ہے, کیا کہیں گے اس پر؟ دیکھیں جی, میں تھوڑا سا اس میں میرے 2 پوائنٹس ہیں. ایک تو پولیٹیکل ہے اور ایک ریلیجس ہے. میرا جو قرآن شریف کا جو میں نے جتنا بھی اسرائیل کے بارے میں پڑھا, جسے کرسڈ نیشن, یہ انہوں نے ہمیشہ اپنے موسموں کو بھی بسایا ہے. آپ میرے سامنے مسلمانوں سے بڑے موسم تو یہودیوں کوئی بھی نہیں تھا. اسپین سے لے لیں, ٹرکی سے لے لیں, آنورڈس یہ یورپ میں انہوں نے ہمیشہ کرسچن سے ہیٹ. وہاں آج بھی ایک گالی ہے, جیو کہتے ہیں, مطلب گالی کے طور پہ آپ شیکسپیئر پڑھ لیں, اس میں ہر نیگیٹو کریکٹر جیو ہوتا ہے. لیکن اب یہ آپ نے جو ایک بات کہی ہے, یہ ان کی ایک سوچ ہے. میں سمجھتا ہوں کہ جنگ جو ہے, سب سے پہلا آدمی جس نے ان کو بنایا وہ تو شیکسپیئر خود تھا. شیکسپیئر نے جو ان کا مذاق اڑایا ہے, ان کے اتنے بڑے دانشور نے ہم لوگ نے اڑایا ہوگا. یو آر ایبسلیوٹلی رائٹ. لیکن اب جو آپشنز جو ہے نا, میں 2 چیزیں آپ کو مختلف پروگرام میں آپ کو صرف نشاندہی کروں. ایک تو یہ ہے کہ اسرائیل فائدہ اٹھا رہا ہے سیمسنگ آپشن کا. اسے پتا ہے کہ اسرائیل اسے پیرش ہونا پڑا تو آدھی دنیا کو لے کے جائے گا. یہ بالکل پکی بات ہے نا, کیونکہ آپ میں اس میں ایک کوٹ بھی کر سکتا ہوں. شیلر کی جو کتاب ہے سیکنڈ ورلڈ وار, اس میں کہا تھا کہ اگلی جنگ اس طرح کی جو بھی ہوگی وہ کوئی پاگل آدمی لڑے گا, لیکن وہ جو ہے نا وہ کیلکولیٹڈ رسک لے رہے ہیں. دوسری بات جو ہے وہ آپ ایک بات یاد رکھیے کہ اسرائیل خود بخود مرے گا, کیونکہ ڈیموگرافی اس کے خلاف ہے. یہ کیونکہ پہلے بھی جب القدس جو مسلمانوں کے ہاتھوں گیا تھا 93 ایئرس تک باہر رہا, تو وہ جنگ کے نتیجے میں وہ اندر سے ختم ہوئے تھے. دے سرینڈرڈ, وہ کر نہیں سکتے تھے اپنا دفاع. بن گوریا کی تقریر ہے جو ہمیشہ میں کوٹ کیا کرتا ہوں. اس نے 3rd یعنی پارلیمنٹ کی اجلاس میں کہا تھا, اس نے کہا تھا کہ وی ہیو ون دا فرسٹ وار, وی ول ون دا سیکنڈ, وی ول ون دا تھرڈ, وی ول ون دا فورتھ, بٹ وی ہیو ٹو لوز اونلی ونس ٹو پیرش. بفور دیٹ ٹائم کمس لیٹ اس میک پیس ود عربس. یہودیوں کا کوئی آپشن ہے ہی نہیں فیوچر میں. آپ دیکھیے گا کہ اب وہ غزہ کیوں نہیں انیکس کر رہے, کیونکہ غزہ کو انیکس کریں گے تو 3 سیٹیں اور چلی جائیں گی عربوں کے پاس. تو پاپولیشن جو ہے انفارچونیٹلی ان کی بھی انفارچونیٹلی تو ڈیموکریسی ہے, وہاں اس کے بغیر حکومت نہیں بن پا رہی ہے ابھی تک. دیکھیے وہاں پہ کتنی پارٹیاں ہیں, وہ 30 سیٹیں لے کر 120 کی پارلیمنٹ میں بیٹھا ہوا ہے. یہ ساری باتیں جو ہے نا, میں سمجھ جو کچھ ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ فلسطین کو آزاد کرانے کے لیے کرا رہا ہے. میں تو کشمیر کے مسئلے پہ بھی یہی کہوں گا, کیونکہ باہر کا حملے سے تو نہیں آزاد ہوں گے. اب یہ قومیں خود اٹھیں گی اور اپنے زور سے آزادی حاصل کریں گے, اور انشاءاللہ تعالیٰ فلسطین آزاد ہوگا. شاید ہمارے لائف ٹائم میں نہ ہو, لیکن وہ ہوگا. یہ اسرائیل خود تحقیق کر رہا ہے. یہ بادشاہ کب تک رہیں گے؟ جو پابند ہیں بعض ٹیکس کے, وہ کب تک رہیں گے؟ آئی ڈونٹ تھنک یہ another 10 years دنیا بدل جائے گی. پھر کیا کریں گے؟ مطلب یہ عرب اسٹریٹ جو ہے وہ بہت مختلف ہے آج کی. میں بھی کہیں کہیں
ایجپٹ ہے مثال طور پہ، وہاں وہ جو ڈکٹیٹر ہے ساتھی کیا نام ہے اس کا، میں تو اس کا نام بھی لینا پسند نہیں کرتا، لیکن بہرحال وہ بھی مارٹر. تو میں بہت جو ہے نا مجھے کوئی مایوسی نہیں ہے. یہ مسئلہ جو ہے انشاءاللہ تعالی دے ول پیرش، یا انہیں ان کے ساتھ رہنا پڑے گا یعنی جو، کیونکہ عرب سمندر ہے، یہ لفظ جو ہے نا یہ اس کے بین گوریاں کیا ہیں کہ عرب سارے نوشن، وہاں آپ لوگ کب تک لڑیں گے ان کے ساتھ؟ وہ لڑ نہیں سکتے. اب دیکھیے غزہ کے پاس کیا طاقت ہے، اس نے ابھی اس نے تقریباً مفروض کر کے رکھ دیا. ٹھیک ہے نقصان ہو رہا ہے اور جانیں بھی جا رہی ہیں، لیکن میں بتاؤں آپ کو کہ جانے جو ہے 20 لاکھ جانے گئی تھی امریکہ کو آزاد کرانے کے لیے، بڑا امریکہ کو قوم بنانے کے لیے. سول وار جو تھی امریکہ کی ہوئی تھی، تو جانے جو ہے نا آزادی کے لیے دینی پڑتی ہیں، وہ یہ بڑی بدقسمتی ہے. لیکن اس کے بغیر، ان قربانیوں کے بغیر اب کوئی روک نہیں سکتی. جذبہ جو ہے نا کبھی نہیں عربوں میں دیکھا اتنا جو اب ہے. ایک چھوٹی سی قوم ہے غزہ، کتنے عرب آباد ہوں گے، ویری اسمال پاپولیشن اسٹل. دیکھیے دنیا بھر کی توجہ انہوں نے مغلوب کر دی اپنی طرف. اب ہم جو ہے نا تھوڑا سا پیسمسٹک پوائنٹ آف ویو رکھتے ہیں. ہمیں کرس نہیں کرنا چاہیے اپنے آپ کو، ہم بڑے ہماری بہت مجبوریاں. بم جو ہے نا، اب دیکھیے امریکہ کابل کو نہیں فتح کر سکا، امریکہ ہنوئی کو نہیں فتح کر سکا، امریکہ شائگان کو نہیں فتح کر سکا. یہ تو ایک حقیقت ہے نا، تاریخی حقیقت ہے. تو لیٹ اس بی ریئلسٹک اینڈ آلسو آپٹیمسٹک. وی ول ون انشاءاللہ. ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا غلام اکبر صاحب. آپ نے بہت ہی گہری باتیں بہت ہی آسان انداز میں اور بڑے حساس طریقے سے بیان کی. بہت شکریہ آپ کا. اچھا سجاد میر صاحب، عالمی برادری کی بات ہو رہی ہے اور عالمی بیداری کی بات ہو رہی ہے. دنیا میں اگر ہم دیکھیں تو یورپ کے اندر عوام بیدار ہو رہے ہیں، عوام جو ہیں وہ فلسطین کے حق میں کھڑے ہو رہے ہیں، لیکن وہاں کی جو ریاستیں ہیں، جو حکمران ہیں، وہ اسرائیل کے حق میں کھڑے ہوئے ہیں اور ڈٹے ہوئے ہیں. دیکھیں جب شام کا مسئلہ ہو رہا تھا اور عراق کا مسئلہ تھا اور لوگ وہاں سے ہجرت کر کے یورپ میں امریکہ میں جا رہے تھے، تو وہاں کے لوگوں میں پہلے ریئیکشن تھا اور وہ کہتے تھے کہ یہ لوگ جو آ کے ہماری سرزمین پر ایک نئے کلچر کی بنیاد رکھ رہے ہیں. پھر ایک بچی کی تصویر چھپی وہاں بیچ پہ پڑی ہوئی ڈیڈ باڈی، خوبصورت بچے کی. اس تصویر نے پورے یورپ کو ہلا کے رکھ دیا. ایسا ہی جب کبھی واقعہ ہونا ہوتا ہے، خدا کرتا ہے تو اس طرح ہوتا ہے. وہ کہتے ہیں یہ امیگرینٹ نہیں ہے، یہ رزق کی تلاش میں نکلے ہیں اور سمندر میں پھنس گئے، اور جب یہ سمندر میں پھنس گئے ہیں تو ان کو بچانا انسانیت کا فرض ہے. رائٹ. پھر جرمن نے ان کو پناہ دی، بہت سے ملکوں نے پناہ دی، اور ایک نئی صورتحال جو دنیا میں پیدا ہوئی. اس پوری صورتحال میں لیکن اسرائیل کا تو فائدہ ہی فائدہ ہے. شام ایک طرح سے لٹ پٹ گیا ہے، بشار الاسد موجود ہے، وہ آمر وہیں ہے، اور ایک طرف داعش ہے، ایک طرف النصر ہے، ایک طرف کا باغی جو ہے جس کو کل القاعدہ کہتے تھے، وہ امریکہ کا دشمن تھا، لیکن آج النصر کے نام سے وہی امریکہ کا دوست ہے. یہ ایک عجیب و غریب کہانی ہے جو ہم عالم اسلام میں شاید سمجھ نہیں پا رہے. لیکن غلام اکبر صاحب صحیح کہہ رہے ہیں کہ ایک وقت آئے گا کہ اسی کی وطن سے آزادی کی شمع پھوٹے گی. سجاد صاحب، کیا ایسا ہے کہ ہم قرآنی تعلیمات سے دور ہو گئے؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ یہود و نصارہ کبھی بھی تمہارے دوست نہیں ہو سکتے، ہم نے انہی سے دوستی کر لی اور انہی کے بلاکس میں چلے گئے. آج صورتحال یہ ہے کہ ایک جملہ بولنے کی طاقت نہیں ہے عرب حکمرانوں کے اندر. نہیں، وہ اصل بات یہ ہے جی، یہود و نصارہ کے حوالے سے جتنی بات ہے میں اس پر مذہبی نقطہ سے بحث نہیں کرنا چاہتا. لیکن ابھی کہا غلام اکبر صاحب نے بڑی اچھی بات کی کہ مسلمان ہی تھے جنہوں نے یہودیوں کو پناہ دی تھی عیسائیوں کے خلاف، انسانیت کے مسئلے پر. اسپانیہ میں بھی دی تھی، اس کے بعد یورپ میں بھی کئی جگہ دی تھی، لیکن انہوں نے موسن کشی کی. انہوں نے مل کر عیسائیوں کے ساتھ، وہاں کے عیسائی کیا ہیں، وہ تو وہی لوگ ہیں جو یورپ کی تہذیب کے نمائندہ ہیں. ان کو آپ عیسائی کہہ دیں یا پیگن کہہ دیں یا کچھ بھی کہہ دیں، کسی چیز پر ایمان رکھتے ہیں کہ نہیں رکھتے، میں کچھ نہیں کہتا.
उन लोगों से मिलकर जिन्होंने मुसलमानों के खिलाफ अच्छा, सज्जाद मीर साहब, अगर पाकिस्तान के अंदर एहतजाज की बात की जाए तो जमात इस्लामी पाकिस्तान वो वाहिद जमात है कि जिसने सबसे पहले एहतजाज किया, गली मोहल्लों में एहतजाजी मुजाहरे किए गए, फ़लस्तीनियों के हक में निकले, और हमेशा हमने देखा है कि कश्मीर का मामला हो, फ़लस्तीन का मामला हो, तो सबसे पहले जो है वो जमात इस्लामी सड़कों पर होती है, बाकी मजहबी जमातें नजर नहीं आती। क्या कहेंगे इस पर? ये बात यह है कि जमात इस्लामी सबसे पहले ही निकलती, सबसे आखिर में वही रहती है, बाकी सब भाग जाते हैं जी। जितनी दूसरी मजहबी जमातें हैं वो मजहबी जमातें नहीं है, वो मजहब के नाम पर मुख्तलिफ फिरके, मुख्तलिफ मसलक के लोग इकट्ठे हैं और उसके नाम पर छोटे छोटे मसाइल को लेकर उसको हवा देते हैं। सही। उनका टारगेट नहीं है, वो कोई इस्लामी निजाम भी लाना नहीं चाहते, वो ये भी नहीं चाहते कि इस्लामी कदरों को आम किया जाए, वो सिर्फ ये कहते हैं कि उनके मसलक के लोग जो है गालिब आए। तो इस लिहाज से जमात इस्लामी एक ऐसी जमात है जो नजरियाती तौर पर, फिक्री तौर पर उस बात पर यकीन रखती है कि इस्लाम का गलबा हो। इस्लाम का गलबा अलामा मशरिकी के अंदाज में नहीं बल्कि एक जमहूरी अंदाज में। कदा कलामी और सेक्रेटरी जनरल जमात इस्लामी पाकिस्तान अमीरुल अजीम साहब ने हमें ज्वाइन किया, इस वक्त हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर हैं। जी, अमीरुल अजीम साहब हमारे साथ हैं जी, इनसे हम बात करते हैं, मेरे ख्याल में ये इस मसले को ज्यादा बेहतर तौर पर ज्यादा अच्छी तरह बयान कर सकेंगे। अस्सलाम वालेकुम अमीरुल अजीम साहब। वालेकुम अस्सलाम। अमीरुल अजीम साहब क्या कहेंगे? इस वक्त दिल बहुत शिकस्ता है जो हो रहा है फलस्तीन में, और जो आलम इस्लाम कर रहा है वो भी आपके सामने है। क्या कोई राब्ते हैं आपके, कुछ हो सकता है, कोई पॉजिटिव बात पैदा हो सकती है, क्या सूरत हाल? हाँ, मेरा ख्याल ये है कि फौरी तौर पे तो कोई इम्कान नजर नहीं आता, को अल्लाह अपना खास सबब बना दे तो सारा कुछ उसी के हाथों के अंदर है। बस सूरत जो इस वक्त की सूरत हाल है उसमें मुस्लिम अवाम तो खून के आंसू रो रहे हैं, वो यकजहती का इजहार कर रहे हैं फलस्तीनी भाइयों और बहनों के साथ, और वो कुछ करना चाहते हैं कि कुछ होना चाहिए, हम अपनी जान बाजी पे लगाकर कोई काम कर जाएं, लेकिन कोई रास्ता नजर नहीं आता। रास्ता तो जाहिर है उन लोगों के हाथों में है जिनका इक़्तिदार कायम है पूरी मुस्लिम दुनिया के अंदर, चाहे वो बादशाह हों या जमहूरी हुक्मरान हों या फौजी जनता के लोग हों, और वो सब लोग ऐसे हैं जो अमेरिका के आगे हाथ बांध के खड़े हुए हैं, और बस उसको भी अगर वो बयानात की हद तक या ट्वीट या तकरीरों की हद तक भी मुतालबात करते हैं तो इससे ज्यादा कोई इम्कान नहीं है कि वो आगे बढ़ के कोई हिकमत अमली इख्तियार करे। तो ये अल्लाह की आजमाइश है पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए भी और खुद पूरे आलम के लिए भी। लोगों की मुनाफिकतों का पर्दा चाक हो रहा है, और जो भी इस वक्त इंसानी हकूक के चैंपियन है, वो अमेरिका हो, वो यूरोप हो, क्या किया जाए? आलम इस्लाम क्या करे, आप बताइए मुझे। आप देखिए, आलम इस्लाम के लिए सबसे बड़ा लाहे अमल ये है कि हर जगह पर इक़्तिदार उन लोगों के हाथों में हो जो दीन को बाय चांस नहीं बल्कि बाय चॉइस चाहते हो, जो दीन के साथ अपनी वाबस्तगी को गहरा अपनी शऊर के साथ जारी रखना चाहता हो। जब तक इक़्तिदार उन लोगों के हाथों में नहीं आएगा, हम अफगानिस्तान, कश्मीर, फलस्तीन, बर्मा, इन मसाइल में उलझे रहेंगे। आपका मतलब है कि प्रोसेस लंबा है, पहले आप जी जाहिर है। मैं ये समझता हूँ कि अगर हम माजी की तरफ देखें तो एक वक्त में तो पूरा आलम इस्लाम गुलामी की जंजीरों में जकड़ा हुआ था, और ये नारे दिए गए थे कि अगर इनको आज़ादियाँ मिल रही हैं, ये नेशनल स्टेट है, यहाँ इस्लाम का नाम लेवा कोई नहीं है, और ये उम्मत मुस्लिमा का वजूद अब किताबों में रह गया है, शायरी में रह गया है। लेकिन लोगों ने रफ्ता रफ्ता देखा कि वो ख्वाब कहीं न कहीं किसी न किसी मुल्क में पूरा होता था। कभी हमारे पास शाह फैसल आ जाते थे, कभी हमारे पास आयतुल्लाह खुमैनी आ गए, कभी हमारे पास अरबकान आ गए, कभी महातिर मोहम्मद आ गए, मुर्सी आ गए। एक वक्त आएगा कि ये तारीख के ये वाले किरदार बैक वक्त अगर 2-3 मुल्कों में आ गए तो इंशाअल्लाह उम्मत मुस्लिमा की हालत तब्दील हो जाएगी, और जो हमें समझ नहीं आ रही कि हमारे लिए क्या रास्ता है वो हमारे सामने खुल जाएगा। अच्छा, अमीरुल सज्जाद साहब, आपकी इजाज़त से एक सवाल करना चाहूंगा अमीरुल अजीम साहब से। अमीरुल अजीम साहब, आपको उम्मत मुस्लिमा में कोई सलाहुद्दीन अयूबी नजर आ रहा है? मैंने तो आपको 4-5 लोगों के नाम लिए ना, लेकिन वो यानी तारीख के मुख्तलिफ अदवार के अंदर रहे हैं। एक वक्त में अगर ये 2-3 किरदार
मुस्लिम दुनिया में आ जाते और एक इत्तेहाद बना लेते तो इंशाअल्लाह ताला को रास्ते निकल सकते थे। अगरचे आने वाले दिनों में आपको तवक्को है? जी यकीनन है, मशीयत इलाही तो इशारे दे रही है। मिस्र में अफगान की हुकूमत कायम हुई और उसको हटा दिया गया और उसकी जगह एक पिट्ठू को मैं कहूँ या क्या कहूँ, उसके कठपुतली को कहूँ, उसको लाके बैठा दिया गया और किसी जगह पर टिकने नहीं देते। शाम का हाल बुरा कर दिया गया। अब सऊदी अरब, यूएई, तमाम मुल्कों के साथ एक तरह के रवाबत भी कायम किए जा रहे हैं। क्या करें हम, कैसा रास्ता इख्तियार करें? नहीं, मैंने तो आपसे अर्ज किया ना कि वक्ती तौर पे तो जाहिर है जब आप इस पिक्चर को देखते हैं तो कोई हमें रास्ता नजर नहीं आता, मैं आपसे इत्तफाक करता हूँ। लेकिन तारीख का तज्जिया अगर आप माजी से करें और मुस्तकबिल की तरफ झांकने की कोशिश करें तो तब मुझे एक उम्मीद और एक यकीन नजर आता है कि इंशाअल्लाह ताला रास्ता जरूर निकलेगा, क्योंकि ये जो ख्वाब है उम्मत मुस्लिमा का, ये कभी किसी एक मुल्क में पूरा होता है, कभी किसी दूसरे मुल्क में ये सामने आता है। तो इंशाअल्लाह ताला इसके लिए रास्ते बनेंगे। और जिन लोगों ने अगर मुर्सी को या कुछ और ताकतों ने जो है वो कुछ लोगों को अगर अपना इस दुनिया से खत्म कर दिया, लेकिन वो जो तहरीक थी वो बहरहाल अपनी जगह पर जिंदा है, हर जगह पर मौजूद है और मुसलसल बढ़ रही है, जद्दोजहद कर रही है, कुर्बानियां दे रही हैं। एक वक्त था, यानी अगर आप ये देखें कि सकूत ढाका के बाद कोई और सकूत नहीं हुआ, लेकिन जद्दोजहद जारी है। ठीक बात, बहुत शुक्रिया आपका मीर रजीम साहब, आपने इस सिलसिले में बहुत नजरियाती तौर पर हमारी रहनुमाई की, बहुत शुक्रिया आपका। जी सज्जाद मीर साहब, हमें एक ब्रेक पर जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे तो इसी मौजू पर मजीद गुफ्तगू भी होगी। नाज़रीन हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हम बात करें मसला फ़लस्तीन के हवाले से और आपको आगाह कर रहे हैं कि अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली का इजलास भी 20 मई को तलब किया गया है। सवाल ये बनता है कि इससे पहले अमेरिका ने सलामती कौंसिल के इजलास को वीटो किया, फिर करारदाद पास नहीं होने दी। इस पर नेतन्याहू ने आज जो बाइडन से जो टेलीफोनिक राब्ता हुआ उसका शुक्रिया भी अदा किया कि उन्होंने हमारे साथ ताउन किया। दूसरी जानिब नेतन्याहू की जानिब से ये कहा गया, इस कॉल के बाद बयान जारी किया गया कि हम हमले नहीं रोकेंगे, हमले जारी रखेंगे। दूसरी जानिब आलमी मंजरनामे पर अगर मुख्तलिफ आलमी ताकतों की बात की जाए तो रूस के सदर प्यूटन की जानिब से ये कहा गया है कि अगर इसराइल की जानिब से ये हमले मासूम फ़लस्तीनियों पर ना रोके गए तो ये मजीद जंग जो है वो तूल इख्तियार कर सकती है, तवालत इख्तियार कर सकते हैं, इसराइल के खिलाफ हम जंग भी कर सकते हैं। चीन की जानिब से भी अमेरिका पर जोर दिया गया है कि वो अपना किरदार अदा करे कि इसराइल जो है वो मासूम फ़लस्तीनियों पर बमबारी रोके। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी साहब जो हैं वो आलमी बेदारी के मिशन पर हैं और तुर्की पहुंचे हैं और वो भी अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली में जाएंगे। और फिर हम अगर खबर दें आपको कि वफाकी काबीना ने आज इमदादी सामान फ़लस्तीन भिजवाने की भी मंजूरी दे दी है। इसी पर सज्जाद मीर साहब से मजीद राय लेते हैं, उनसे बात करते हैं। सज्जाद मीर साहब, किस तरह से देखते हैं आलमी ताकतों के रद्द अमल को आप? देखिए, सारी बहुत डिटेल गुफ्तगू हो चुकी है, हम सिर्फ उस बात को दोहराएंगे। बात यह है कि अमेरिका सिर्फ एक तनहा मुल्क है जो खड़ा है इसराइल के साथ, यहूदी लॉबी के साथ, और अमेरिका की वजह से यूरोप के ममालिक में ये हिम्मत नहीं पड़ती कि वो इनकी मुखालफत करे। हत्ता के सऊदी अरब और यूएई और अरब ममालिक जो है वो भी गुंगरियां मुंह में डालकर बैठे हुए हैं और कुछ कह नहीं रहे हैं। इस बात को इसलिए आप नजरअंदाज करें, और इफ्तिखार ने ठीक कहा था कि जब कौम जागेगी, जब लोगों में शऊर पैदा होगा तो उसके नतीजे के तौर पर एक बड़ी तब्दीली आएगी। गुलाम अकबर भी यही कहते हैं, तारीख का पहिया जो है वो इसराइल के खिलाफ है, डेमोग्राफी उनके खिलाफ है, और अगर वो वहां की जमहूरियत कायम करना चाहेंगे और टू स्टेट थियरी पर अमल नहीं करेंगे तो उस इलाके में उनको अक्सरियत हासिल नहीं हो सकती, अरब मेजॉरिटी में होंगे। अच्छा सज्जाद साहब, जो इमदाद के हवाले से आज वफाकी काबीना ने फ़लस्तीनी इमदाद के लिए सामान भिजवाने की मंजूरी दी है, जरूरत है इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर, उन्हें खुराक की जरूरत है, मेडिकल इक्विपमेंट्स की जरूरत है, दवाइयों की जरूरत है। वो छोड़ दियो इस बात को, वो किया करते हैं, हम दुनिया भी करती है, हमारे साथ जल्जला आता है, सैलाब आता है तो करते हैं। आज गवर्नर हाउस में मीटिंग थी, दानिशवरों को बुलाया हुआ था, गपशप थी, खड़े खड़े 2-2.5 लाख करोड़ रुपया इकट्ठा हो गया। फैसल ईदी 2-3 लाख करोड़ रुपया लेके जा रहा है। जब पाकिस्तान के लोग तो इसके लिए जान देने को तैयार होंगे, सब कुछ करेंगे, इसलिए उस पर कोई तकलीफ की बात ना करें। वो अगर हम करेंगे तो वो सिर्फ एक टोकन होगा। आजादी के ऊंट के मुंह में एक जीरा होगा, उसके सिवा कुछ नहीं होगा। करेंगे, अब हमारा फर्ज है।
ٹھیک ہے سجاد صاحب، آج ایک اور اہم ایشو بھی ہے اور وہ ہے راولپنڈی رنگ روڈ اسکینڈل کے حوالے سے عمران خان صاحب نے آج کہا کہ میں اس کی خود انکوائری کر رہا ہوں. پھر مریم نواز صاحبہ کا بیان بھی آیا کہ عمران اور بزدار کو گرفتار کیا جائے. پھر یہ بھی کہا گیا کہ منصوبے کی لاگت 40 ارب سے 65 ارب روپے تک کیوں ہو گئی. زلفی بخاری صاحب کا استعفیٰ. پھر غلام سرور صاحب کے حوالے سے عمران خان صاحب نے کہا کہ آپ نے پریس کانفرنس کی. کیا کہیں گے اس پر آپ؟ بات یہ ہے جی کہ یہ منصوبہ آج کا نہیں، بہت پرانا ہے. نواز شریف صاحب کے دور کا ہے. شیخ رشید تو کہا کرتے تھے کہ میں نے اگر بنا دیا رنگ روڈ کو تو میں سمجھوں گا کہ میں نے پنڈی کو تحفہ دے دیا. وہ فرزند راولپنڈی ہے نا اپنی طرف سے جی. انہوں نے پاکستان مسلم لیگ نے اس کو بہتر سمجھا کہ اسلام آباد سے لے کر پنڈی تک وہ ایک میٹرو بس سروس جو ہے اس کو بنا دیں، اس کو پرائرٹی دیں. اس کے بعد انہوں نے اس منصوبے پہ عمل کیا. وہ منصوبوں پہ عمل کرتے رہتے تھے اور الزام ان پہ لگتے رہتے تھے کہ میگا پروجیکٹ بناتے ہیں. انہوں نے اس منصوبے پہ عمل کیا. نیسپاک کی مدد سے جو سرکاری ادارہ ایک منصوبہ بنایا. چین نے پیسے دینا کمٹ کیا ان کے بینک نے. شہباز شریف گئے ان سے فان کرا کے آ گئے. اب وہ کہتے ہیں کہ وہ حکومت، وہ بینک جو ہے پاکستانی حکومت کے پیچھے پڑا رہا کہ آپ اس کو شروع کریں. پاکستانی حکومت کا مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے IMF کے ساتھ کمٹمنٹ کر لی تھی کہ ہم چین سے پیسہ نہیں لیں گے مزید. وہ قرض نہیں لینا چاہتے تھے. وہ کہتے تھے پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کیا جائے. اور پرائیویٹ پارٹنرشپ میں کرنے میں اور میرا خیال بہت سے لوگوں کے انٹرسٹ پیدا ہوئے. پرائیویٹ پارٹنرشپ پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ دونوں تھی. رزلٹ یہ تھا کہ ہر وہ کالونی، ہر وہ نئی جو ایک آباد ہوتی ہے بستی، اس بستی کے لوگ چاہتے تھے کہ جس کا رابطہ اس کے ساتھ ہو جائے. تاکہ وہ 26 کلومیٹر کو بڑھا دیا گیا. اور ادھر یہ صورتحال ہے کہ جہاں جہاں وہ گئے وہاں کہیں زلفی بخاری کے ننیال بیٹھے ہوئے ہیں، کہیں غلام سرور خان کے جاننے والے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے اس بات کا تو اعتراف کیا کہ میرا خاندان کا کوئی فرد ہوگا میں استعفیٰ دے دوں گا، فلاں کر لوں گا اور فلاں کر لوں گا. لیکن اور اس کے علاوہ نہیں کہا. یہ کہا کہ اگر کسی سے سلام دعا ہے میں ان کے کھانے پہ بھی چلا جاؤں گا اور جاتا ہوں. وہ رابطے ہیں ان کے. صحیح. NOC دلانے میں انہوں نے کام کیا ہے. وہ کہتے ہیں رشتہ داری نکالو، وہ کہتے ہیں میرا شیئر نکالو، وہ کہتے ہیں یہ سارا دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا. لیکن واقعہ تو بات تو آگے بڑھے نا. بالکل 36 کلومیٹر کا منصوبہ تھا اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ 66 کلومیٹر تک اس کی طوالت کی گئی اور پھر اپنے لوگوں کو فائدہ دینے کے لیے سارا کا سارا پلان کیا گیا. عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ میں خود انکوائری کر رہا ہوں. جی وہ خود انکوائری کرتے کیا کریں گے؟ انہوں نے جن جن چیزوں کی خود انکوائری کی کیا تیر مارا انہوں نے؟ وہ کس چیز کے ایکسپرٹ ہیں کہ انکوائری کریں گے اور اس کا رزلٹ نکالیں گے؟ ان کو فرصت کہاں ہے ان کاموں سے؟ وہ کسی اپنے بندے کو سپورٹ کریں گے اور اس کی لے کے بات کو بالکل درست ہے، بالکل ٹھیک ہے کہہ کے ہاں کر کے اس کو نوٹ کر کے اس کو آگے کر دیں گے. اور کیا کریں گے؟ انکوائری خود نہیں کرنی. یہ تو کہتے ہیں کہ انہوں نے اس کی منظوری دی ہے. اچھا جب ایک تو منصوبہ ڈیلے کیا، 18 میں یہ شروع ہو جاتا، آج مکمل ہوا ہوتا. لیکن آپ نے IMF سے وعدہ کیا ہوا تھا کہ ہم سی پیک سے کوئی پیسے نہیں لیں گے اور نام یہ دیتے ہیں کہ ہم قرضہ نہیں لینا. اور بھائی قرضہ نہیں لینا، پرائیویٹ پبلک پارٹنرشپ کرنی ہے تو وہ پیسے بھی تو آئیں گے. اس کا کتنے % دیں گے آپ؟ ہم نہیں دیں گے تو قوم دے گی نا، وہ جو ٹول ٹیکس کی شکل میں دے گی. تو یہ ساری صورتحال ہے جس کو دیکھنا چاہیے، پرکھنا چاہیے، سوچنا چاہیے. ترقی کی رفتار کو ہم نے کم کر دیا ہے. 5.8% تھی. ہم نے سی پیک کے پیسے کو روک کر اس کو کوشش کی کہ ہم اس کو بیلنس کریں اپنے ان پٹ کو، ہماری امپورٹ کو اور ایکسپورٹ کو. رزلٹ کیا نکلا ہے؟ اچھا سجاد صاحب، ابھی یہ منصوبہ شروع نہیں ہوا لیکن اس پر یہ کرپشن کے الزامات سامنے آ گئے ہیں، تو آپ کیا کہیں گے کہ کیا مکمل ہو سکے گا یہ منصوبہ اس صورتحال؟ نہیں، یہ منصوبہ مکمل تو ہونا چاہیے، ہر صورت ہونا چاہیے. لیکن اب کیا اس کی ری الائنمنٹ ہوگی؟ دوبارہ کریں گے؟ آپ نے 2 سرکاری افسر لگا دیے تھے کہ آپ اپنی رپورٹ دو. دونوں نے الگ الگ رپورٹ دے دی، تیسرے نے الگ دے دی. ہر ایک کی اپنی رپورٹ ہے. ایسی رپورٹ کا کیا فائدہ؟ آپ اس کو گمل گیری میں ڈال دو گے اور کہو گے جی ہمارے زمانے میں بھی اس کام ہوا تھا. زلفی بخاری نے استعفیٰ دے دیا جس کا ننیحال ہے وہاں، اور غلام سرور کہتا ہے کہ ثابت کرو میں نے کچھ کیا نہیں. وہ کہا کا آدمی ہے، وہ کیوں استعفیٰ دے گا؟ اس سے پوچھا گیا آپ نے استعفیٰ کیوں دیا؟ انہوں نے کہا اچھا کیا، کیبنٹ نے اس کو سراہا بھی، لیکن ٹھیک ہے ان کا اپنا انداز ہے. غلام سرور کو تو PIA کی تباہی پر استعفیٰ دے دینا چاہیے تھا، بلکہ اس کو سیک کر دینا چاہیے تھا. جس طرح اس نے PIA کو تباہ کیا ہے اور جس طرح بولتا ہے اور سارا کام کہتا ہے مسلم لیگ نون 85 سے میں اس کے خلاف ہوں. ارے 85 سے تو مسلم لیگ نون کے خلاف نہیں ہے.
تو چودھری نصار کے خلاف تھا جو تیرے رائول تھے حلقے میں، وہ تو ہراتے تھے، کبھی تو اسے ہراتا تھا، وہی تمہاری لڑائی تھی. اسی لڑائی کو لے کے تم جہاں آئے، تم کاف لیگ میں گئے، تم پیپلز پارٹی میں گئے، اب تحریک انصاف میں آ گئے اور تحریک انصاف کے بن گئے. جس کا فیصلہ تاریخ کرے گی صاحب. تو سجاد صاحب آپ کسی ذمہ دار قرار دیتے ہیں؟ مریم نواز صاحبہ کہتی ہیں عمران اور بزدار ذمہ دار ہیں، ان کو گرفتار کیا جائے. میں اس حد تک نہیں جاتا، لیکن یہ ہے کہ یہ منصوبے میں جو اگر کوئی دھاندلی ہوئی ہے، ری الائنمنٹ میں لوگوں کو فائدہ پہنچایا گیا ہے، تو یہ تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا. اچھا، شاہد خاقان عباسی صاحب کا بیان ہے کہ اس حکومت کا آج تک کوئی آدمی کرپشن کے الزام پر گرفتار نہیں ہوا، تو آپ سمجھتے ہیں کہ تحقیقات شفاف ہوں گی اور ذمہ داروں کو کٹہرے میں لایا جائے گا، سزا بھی ہوگی؟ مجھے عالم جبا وہیں کا وہیں پڑا ہوا ہے، ہیلی کاپٹر کیس وہیں کا وہیں پڑا تھا، اس کو ختم کیا پھر انہوں نے. عمران خان کا نام براہ راست آتا تھا. اگر ثابت کرنا چاہتے تو ثابت ہوتا نا کہ انہوں نے ہیلی کاپٹر استعمال کیا ہے اور کرایہ نہیں دیا اور ان کی آتھورائزیشن نہیں تھی. وہ تو اب بھی ہیلی کاپٹر استعمال کرتے ہیں، بنی گالا سے پرائم منسٹر ہاؤس جانے کے لیے ہیلی کاپٹر میں جاتے ہیں. دعویٰ یہ تھا کہ جمہوری ملکوں کے لوگ تو سائیکل پہ جاتے ہیں. آپ کو تو شاید اب سائیکل چلانا بھی نہ آتا ہو، صحیح، اور یا کم از کم بنی گالا کی چڑھائیوں پر چڑھنا سائیکل کا بڑا مشکل ہو، اس لیے آپ نے ہیلی کاپٹر چن لیا ہے. تو مشکل بات ہے، یوں نہیں ہو سکتا. اس طرح بات کو آگے نہیں بڑھایا جا سکتا، نہ چلایا جا سکتا ہے، نہ اس کو بہتر کیا جائے. رائٹ. سجاد میر صاحب، آپ کی طرف سے کلوزنگ ریمارکس. کلوزنگ ریمارکس یہی ہے جی کہ آج کل ہم صرف ایک چیز میں پھنسے ہوئے ہیں، فلسطین کا مسئلہ ہے، اور ملکی طور پر یہ ایک سکینڈل سامنے آیا ہے جس پر ابھی گفتگو ہوگا کچھ نہیں. اور تیسری بات یہ ہے کہ محکمہ موسمیات آج بھی فیل ہوا ہے کراچی میں. ان کا خیال تھا کہ آپ کو کوئی بارش نہیں ہوگی، کوئی جکڑ نہیں چلے گا، کچھ نہیں آئے گا، اور کل دوپہر کو ہوگا وہاں. لیکن موسم نے ایسا رنگ دکھایا ہے کہ وہاں سارے رنگ بدل گئے. بہرحال اللہ کرم کرے. بالکل صحیح سجاد میر صاحب، آپ کا بہت شکریہ. ناظرین، آخر میں 26 دسمبر 1938 کو مسلم لیگ کے پٹنہ میں ہونے والے اجلاس میں قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ نے ان خیالات کا اظہار کیا تھا کہ مسلمانوں نے بر صغیر اپنے عرب فلسطینی بھائیوں کی جد و جہد آزادی برائے خود مختار ریاست کے معاملے میں ان کی مدد سے ہرگز گریز نہ کریں گے. آج بھی ضرورت اس امر کی ہے کہ امت مسلمہ متحد ہو، جیسا کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اور یہ بھی کہا گیا کہ جہاد کرو جس طرح سے جہاد کرنے کا حق ہے. اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ مظلوم فلسطینیوں کی غیبی امداد فرمائے. احتشام الرحمان کو اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.